اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصا پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس سفرہ سید الشہداء کے صدقے میں ہم سب کو امام علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ خداوند تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق بخشی کہ آپ برادران، بزرگان اور جوانان اور خواہران گرامی کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو سکیں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں یہ نوکری انجام دے سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی یہ نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس عشرہ زینبیہ میں جو موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوگا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کا جو بھی قیام تھا باطل کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، اس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان سے جو بیان کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم امام علیہ السلام کی زبان سے بیان کردہ قیام کو بیان کیا جائے انشاءاللہ، یا یوں کہیے تو شاید اس موضوع کو دوسرے اینگل سے اگر بیان کیا جائے تو شاید یہ مناسب ہوگا کہ کربلا کا سفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یوں زیادہ بہتر رہے گا کہ کربلا کا یہ جو سفر تھا یہ ہم امام کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا اور اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس موضوع کو کیوں چنا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک بحر عمیق ہے، گہرے سمندر کی مانند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر جب گہرا ہو تو دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایک اس کی گہرائی اور ایک اس کی وسعت، اور ہم سب اس واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کے ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں۔ معمولاً جب ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اس سمندر کی گہرائی کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے اور اس سمندر کی وسعت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے اور اس وسعت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی کی بارگاہ میں حاضری دیں جنہوں نے
اس قیام کو شروع کیا ہے، اور وہ اپنی زبان سے بتائیں کہ میرا اس قیام کے بارے میں ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور میں نے کیسے وہ سفر طے کیا، اور امت کو بھی جو سفر طے کروانا چاہ رہے تھے، جو ان کا مقصد تھا، اس مقصد کو بھی ہم سمجھ سکیں اور ان کے ساتھ اس سفر کو طے کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتداء پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان مجالس میں ہمارے پاس ٹائم کم رہے گا، اور وقت پر انشاءاللہ یہ مجالس شروع ہو جائیں گی، اور وقت سے ہی ہم ختم کریں گے، کیونکہ بچوں کے بھی اسکول ہیں اور جوانوں کو بھی اسی طرح، اور بزرگ بھی اپنے کام کاج کے حوالے سے سارا دن مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان مجالس کو ہم طولانی نہیں کریں گے۔ دیکھیے، جس طرح قرآن صامت ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم بعض اوقات بار بار رکتے ہیں، حتیٰ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی جو قرآن میں قواعد اور قوانین ہیں، وقف اور ابتدا کے، یعنی ابتدا کہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور آیت میں کہاں رکنا ہے۔ بعض اوقات وقف لازم ہوتا ہے، رکتے ہیں، رکنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھنے میں قرآن ایسا نہیں ہے کہ شروع کیا آخر تک پڑھتے جاؤ، نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ جو نشان بتائے گئے ہیں، اس میں ایک نشان وقف لازم کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وقف لازم میں ہے کہ رکنا ہے، کیونکہ میننگ خراب ہو جاتے ہیں۔ پس قرآن پڑھتے دفعہ یا سمجھتے دفعہ بعض اوقات ہم ایک آیت کو کتنی دفعہ ہم ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک لفظ پر اتنا ٹائم لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی اس آیت کا مفہوم صحیح کلیئر ہو جائے، صحیح سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن صامت کے بارے میں ہے۔ تو قرآن ناطق کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں رکتے بار بار؟ امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ ہم کبھی امام حسین کے خطبے پر رکے ہیں ایسے جیسے آیات پر رکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی حد تک قرآن صامت پر توجہ دی ہے، لیکن قرآن ناطق کے بیان کردہ بیانات اور فرامین پر ہم رکے نہیں ہیں، اور ہم نے نہ فقط رکے نہیں ہیں بلکہ ہم نے صحیح توجہ سے پڑھا بھی نہیں اسے۔ اگر پڑھتے پھر رکتے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے۔ بس حق یہ تھا کہ ان چیزوں کو انسان اس کی طرف توجہ کرتا، تب ہم قرآن کا بھی حق ادا کر پاتے اور اہل بیت اطہار کا بھی حق ادا کر پاتے۔ افسوس سے یہ ابتدا میں کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اب سب لوگ اقرار کریں گے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری مجالس میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے پوری دنیا میں، جبکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ فرصت تھی، اور ابھی بھی سب سے زیادہ فرصت ہے مکتب اہل بیت کے پاس، کہ اس سٹیج کے ذریعے سے ہم اپنے مکتب کا تعارف اپنے جوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو کروا دیں۔ اگرچہ کسی حد تک ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل انسان انکار کر دے۔ ابھی تک بھی جو مذہب باقی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ منبر اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ مطلوب چیز، وہ چیز جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا، اس سے ابھی بہت دور ہیں۔ مجالس پڑھنے والا بھی اور مجالس سننے والے بھی، وہ ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب، ہر دو طرف سے مشکل ہے۔ پڑھنے والے نے یہ اپنی رسم بنا لی کہ آؤں، پڑھوں، واہ واہ کرواؤں، پیسے لوں اور چلا جاؤں۔ سننے والوں نے بھی عادت بنا لی کہ کچھ خاص موضوعات کو ہی سننا ہے، خاص ٹپیکل موضوعات کو سننا ہے کربلا کے حوالے سے، تب ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نیا موضوع چھیڑا جائے تو نہ خواتین، نہ حضرات، نہ جوان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا کی بات ہی نہیں ہے، یہ دنیاوی بات ہے۔ اگر کربلا کا نفسیاتی پہلو عرض کیا جائے تو وہ کہتے ہیں دنیا کی بات ہے۔ صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر دو طرف سے مشکل ہے، اور جو مشکل منبر پر بیٹھنے والے کی ہے یہ تو پوری اپنی جگہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تکلف کے علاوہ۔ ابھی جو آپ کی طرف سے مشکل ہے ان 3 مشکلوں کو اشارہ کرتا ہوں۔
جو مجالس میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک تعداد یہ ہے، ایک دفعہ درود پڑھیں اللہم صلی علی عجل فرجہم، جو مجالس میں شریک ہونے والے افراد ہیں ان کی ایک تعداد یہ ہے کہ وہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں بعنوان وزٹر، آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، جیسے 5-10 منٹ شرکت کرتے ہیں، آخر مجلس میں آ کر اپنی حاضری لگواتے ہیں، اور شاید بعض کو مجبوری بھی ہو، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ یہ جو وزٹر ہیں یہ معمولاً لوگوں کو دکھانے کے لیے آخر مجلس میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بھی مجلس میں تھے، ہم بھی شریک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعداد یہ ہوتی ہے ہر جگہ پر، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب جگہ پر ایسا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں آخر میں 5-10 منٹ حاضری لگواتے ہیں، بعنوان وزٹر مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ مجالس میں شرکت کرنے والا پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو مجلس میں شریک ہوتا ہے، اس کا ہدف اور مقصد فقط ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس ثواب سے زیادہ آگے وہ نہیں بڑھتا۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ مجلس میں کیوں شرکت کر رہے ہیں یا کیوں شرکت کر رہی ہیں، تو وہ خاتون یا وہ مرد کہتا ہے کہ ثواب مجھے مل جائے اس لیے میں شریک ہو رہا ہوں اس مجلس میں، مجلس امام حسین علیہ السلام میں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے، اور اس کو ہونا چاہیے، یہ گروہ بہترین گروہ ہے، کہ جو مجلس میں شریک ہوتا ہے، ثواب بھی حاصل کرتا ہے، لیکن فقط ثواب تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس مجلس سے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا شخص یہ مطلوب ہے، یہ مجالس کی حقیقت کو درک کر پا رہا ہے، یہ مجلس سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس وہ شخص جو فقط وزٹر ہے، آیا حاضری لگوا کر چلا گیا 10 منٹ، اگرچہ فائدہ اس کو بھی ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا شخص جو فقط ثواب کے لیے آیا ہے اور اس کو ثواب سے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، ثواب اسے بھی ملے گا۔ لیکن جو تیسرے لیول والا ہے وہ یہ ہے کہ جو ثواب کے ساتھ ساتھ جو اسے زندگی گزارنے کا طریقہ اور دین سیکھنے کا طریقہ جو مجالس میں بتایا جائے گا، اس لیول تک وہ پہلے دو گروہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات طے کرنا ہے کہ مجالس سے ہم دین سیکھیں، اور ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ نہ فقط واہ واہ اور بہت اچھی مجلس تھی، بہت تعداد شریک ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ جب زیادہ گیدرنگ ہو جائے تو مجلس قبول ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یا زیادہ واہ واہ ہو جائے تب مجلس قبول ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ آئے اور دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ مجلس کا ہدف اور مقصد ہے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی اب یہ جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو برادران اور بزرگان ابھی بعد میں ملحق ہوئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ اس عشرے کا موضوع انشاءاللہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ ہوگا کہ قیام امام حسین بزبان امام حسین علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کربلا کا سفر امام علیہ السلام کے ساتھ شروع کریں گے اور جہاں تک ہو سکا اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو چیز بیان کرنی ہے آپ کی خدمت میں پہلی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مراحل ہیں، ان مراحل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان مراحل میں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ 4 شہروں کو سمجھنا ہے۔ پہلا شہر مدینہ ہے، دوسرا شہر مکہ ہے، تیسرا شہر کوفہ ہے اور چوتھا شہر شام ہے۔ یہ 4 شہر، ان کو سمجھے بغیر ہم امام علیہ السلام کی تحریک کو، قیام کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے ان 4 شہروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ان 4 شہروں کو سمجھنے کے بعد
5 مرحلوں کو سمجھنا ضروری ہے، 5 سٹیپس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا سٹیپ، توجہ رکھیے گا، اس کو ہم فیز کہیے، مرحلہ کہیے، سٹیپ کہیے، کوئی بھی نام دیجیے۔ پہلا سٹیپ جس شہر سے شروع ہوا ہے اس شہر کا نام ہے مدینہ، اور اس سٹیپ یا اس فیز کا نام اور اس مرحلے کا نام ہے کہ مرحلہ انکار بیعت۔ مدینہ میں پہلا مرحلہ قیام کا وہ کیا تھا؟ بیعت سے انکار کیا ہے، یزید کی بیعت سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا ہے۔ یہ پہلا فیز ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس قیام کا وہ مکہ میں تھا کہ اس شہر کا نام مکہ ہے، اور اس مرحلے کا نام، دوسرے مرحلے کا نام مرحلہ تبیین و بیداری اور آگاہی امت، کہ امام حسین علیہ السلام نے 4 ماہ 5 دن مکہ میں گزارے ہیں اس قیام کے، اور سب سے زیادہ عرصہ مکہ میں گزارا ہے۔ ان 4 ماہ 5 دن میں امام علیہ السلام نے امت کو اپنے قیام کو ڈیفائن کیا، ایکسپلین کیا ہے۔ مرحلہ تبیین قیام ہے، مرحلہ بیداری یہ امت ہے، مرحلہ آگاہی یہ امت کہیے کہ امت کو آگاہ کیا ہے کہ مکہ میں بیٹھ کر سب اینگل سے اپنی باتیں امت تک پہنچائی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ مکہ سے کوفہ کے راستے میں امام حسین علیہ السلام نے طے کیا ہے۔ یہ مرحلہ کون سا ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ مرحلہ کسب یاوران اور ناصران، کہ اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کا چناؤ کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مکہ سے کوفہ کے درمیان یا کربلا کے درمیان، جسے بھی کہیے۔ اور چوتھا مرحلہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، پہنچے ہیں 2 محرم کو، 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، یہ 8 دن جو ہیں اس کربلا میں جو مرحلہ ہے اس کو نام دے سکتے ہیں کہ مرحلہ اتمام حجت اور مرحلہ جنگ۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ اس میں امام علیہ السلام نے حجت تمام کی ہے۔ اور 5واں اور آخری مرحلہ وہ عاشورہ کے بعد سے لے کر اور 40 تک کا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ کیا ہوگا کہ جو کوفہ میں اور شام میں امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اسرا نے، جتنے بھی اسرا تھے، انہوں نے یہ مرحلہ انجام دیا۔ اس مرحلے کا نام کہیے کہ مرحلہ پیغام و تبلیغ حسینی، یہ کہیے۔ پس جو ہماری گفتگو ہوگی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ان 5 مراحل پر ہوگی کہ پہلا مرحلہ مدینے میں مرحلہ انکار بیعت، دوسرا مرحلہ مکہ میں مرحلہ تبیین قیام اور مرحلہ آگاہی امت، تیسرا مرحلہ مکہ سے کوفہ کے درمیان کہ مرحلہ کسب یاوران اور ناصران، امام نے اپنے اصحاب، جو خاص اصحاب تھے وہ پہلے سے ساتھ تھے لیکن کچھ اصحاب کو اس راستے سے اپنے ساتھ ملایا ہے۔ پھر کربلا میں پہنچ کر مرحلہ اتمام حجت اور جنگ، اور 5واں مرحلہ مرحلہ تبلیغ اور پیام کربلا یا پیغام حسینی کو تبلیغ کیا ہے امام سجاد نے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی علی محمد۔ اس عشرے میں ممکن نہیں ہے کہ 5 مراحل کو ہم آپ کی خدمت میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر پائیں گے، نہیں۔ اس میں جو ابھی تقسیم بندی کی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مرحلہ انکار امت، مرحلہ انکار بیعت، اور دوسرا مرحلہ بیداری و آگاہی اور مرحلہ تبیین امت، تبیین قیام کہیے۔ یہ مدینہ اور مکہ والا، اور بہت سی چیزیں کوفہ کی سمجھا پائیں گے۔ ان 10 مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو تشریح کریں گے ان کی زبان سے، اور ان کے ہی قیام امام حسین بے زبان امام حسین کو بیان کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ان چیزوں کو جب تک انسان نہیں سمجھے گا کلام امام کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ اب کیسے، اس کی انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوفہ سے لیٹر لکھے گئے اور اس کا جواب امام نے دیا، میں آؤں اور میں جواب فقط پڑھ دوں کہ امام نے یہ کہا تھا، سمجھ میں نہیں آئے گی وہ چیز۔
جب تک کہ کوفہ کو تھوڑا سا نہ کھولوں، جب تک کہ ان لیٹر کی حقیقت نہ کھولوں، جب تک کہ وہ لیٹر نہ پڑھوں کہ جو آج تک ہم نے نہیں سنے، کہ لیٹر سنے کہ 12,000 تھے یا 18,000 تھے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ ان لیٹر میں کیا تھا. کیوں؟ کبھی موضوع ہی نہیں بنائی، کبھی کسی نے موضوع بنایا ہی نہیں، اس کو ضروری سمجھا ہی نہیں. مدینہ میں کیا کہا ہے اس مرحلہ انکار بیعت میں؟ ہمیں یہ مسائل میں ہم پڑھتے ہیں، رجب میں جب روانگی ہوتی ہے تو ہم لوگ کو یہ مسائل میں پڑھتے ہیں کہ ان کو بلایا ولید نے، اور وہ مسائل ہم پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں مرحلے کو، جبکہ وہ پورا ایک مرحلہ ہے مدینہ میں جو امام علیہ السلام نے ان 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں انجام دیا ہے. تو اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ کربلا کے ان پہلوؤں کا بھی ہم جائزہ لے سکیں. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہ صلی محمد. میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ کے ساتھ آگے چلوں، اور آپ کو پھر میں جو برادران آخر میں آئے ہیں کہتا چلوں کہ 7:40 تک 45 تک مجلس شروع ہو جائے گی اور ہم بیٹھ جائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 45 منٹس میں فضائل و مصائب ختم ہو جائے تاکہ لمبا سلسلہ نہ ہو پائے، جن کی جو مصروفیات ہیں وہ انجام دے پائیں. اب پہلے مرحلے سے ہم بات کو آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلا مرحلہ انکار بیعت کا مرحلہ تھا مدینہ میں، اور یہ چیزیں آپ سن چکے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو پہلے سے سن چکے ہیں اس کو ڈسکس نہ کروں، یا اگر ڈسکس کروں تو اس کو اینالائز کروں گا، تحلیل اس کی زیادہ سے زیادہ کروں گا اس واقعے کی. آپ سب نے یہ بات سنی ہے کہ امام علیہ السلام جب مدینہ میں تھے تو امیر شام کی جب ہلاکت ہوئی، وہ ہلاک ہوا یا وفات کہیے جو بھی چیز، تو اس کے بعد جیسے ہی یزید خلیفہ بنا تو یزید نے ایک لیٹر لکھا اپنے والی کو. وہ مدینہ میں لیٹر آیا، اور وہ لیٹر جو تھا وہ مختلف تھا دوسرے شہروں کی نسبت. ہوا یہ چیز بھی اس کی طرف بھی شاید توجہ نہ ہو، وہ توجہ یہ دلوانی ہے کہ باقی شہروں میں، امیر شام میں تھا، دمشق میں، جب وہ ہلاک ہوا تو اس کے بعد یہ خبر باقی شہروں میں پہنچا دی گئی. کوفہ میں پہنچا دی گئی یہ خبر، بصرہ میں پہنچا دی گئی، مصر میں بھی یہ بات پہنچا دی گئی، لیکن مدینہ میں یہ خبر پبلک کو نہیں پہنچائی گئی، بلکہ لیٹر لکھا گیا ولید کے نام جو مدینہ کا گورنر تھا، اور اس کو یہ بات کہی گئی کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور آپ اس خبر کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، پبلک کو نہیں بتائیں گے اس وقت تک کہ جب آپ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت نہ لے لیں. بس یہ نقطہ شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ پیغام یزید کی طرف سے ولید کو پہنچا ہے کہ خبر پبلک نہیں ہونی چاہیے، پہلے بیعت لو ان دو سے، اور اگر یہ بیعت سے انکار کریں. یہ لیٹر کا حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بالکل سیم یہی چیز ہے. یہ 2-3 لائنیں ہیں لیٹر کی. کہا گیا ہے کہ امیر شام چلا گیا اس دنیا سے، اب ان دو کو بلاؤ، حسین ابن علی کو اور عبداللہ ابن زبیر کو، اور بیعت لو، اور بیعت سے اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. اس کے بعد لوگوں سے بیعت لو، مدینہ والوں سے، اگر یہ بھی انکار کریں ان کے بھی سر قلم کرو، والسلام. یہ اس لیٹر کا حصہ ہے جو 4-5 لائنوں پر مشتمل تھا. پس یہ خبر مدینہ میں اور طریقے سے پہنچائی گئی اور بقیہ شہروں میں اور طریقے سے پہنچائی گئی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ سر کاٹ دو اور میرے پاس بھیج دو؟ جو نیا خلیفہ بنا ہے. کون؟ یزید ابن معاویہ. یزید کا تعارف آپ لوگوں کو کسی حد تک ہے، وہ چیز آپ لوگوں نے ابھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اخلاقی رذائل آپ لوگوں نے سنے میں، لیکن اگر یزید کو 3-4 منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یزید کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو انسان فوری طور پر پہنچ جاتا ہے کہ یزید کا والد معاویہ اور اس کا دادا ابو سفیان، اور یزید کی دادی ہند.
ہند جگر خار، جو حضرت حمزہ کا جگر کھانے والی تھی، ٹھیک ہے، نکال کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کلیجہ کھانے والی، چبانے والی تھی، یہ وہ ہے۔ اور ان کے مقابلے میں دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا شجرہ نسب دیکھیے کہ خود امام علیہ السلام، ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، والد امیر المومنین دادا ابو طالب علیہ السلام، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نانی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ شجرہ ہے۔ یہ دیکھیے کتنا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ اور ادھر کیا ہے، وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ یزید کا پورا شجرہ نسب دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں بنو امیہ کو شجرہ خبیثہ یا شجرہ ملونہ سے تعبیر کیا گیا۔ اب شجرہ نسب کے علاوہ جو زندگی نامہ اگر پڑھیے، سٹوری پڑھیے یزید کی، تو یزید کی ماں میسون اس کا نام ہے، میسون۔ میسون وہ خاتون تھی کہ جو شام میں دمشق میں لائی گئی، شادی ہو کر وہ دمشق میں آئی، اور اس کا قبیلہ یہ تھا کہ جو یا تو بتایا گیا کہ سارے مسیحی تھے، عیسائی تھے، کرسچین تھے، یا یہ کہ مسلمان ہوئے تھے لیکن تازہ مسلمان تھے۔ یزید کی ماں کی بات بتا رہا ہوں۔ اب جب امیر شام نے اس کو اپنی بیوی بنایا ہے اور دمشق لے کر آیا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں دمشق میں نہیں رہوں گی، شام میں نہیں رہوں گی، یہ دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی، اور امیر شام نے اس کو طلاق دے دی، یزید کی ماں کو۔ اب یزید جب اس کی ماں گئی ہے واپس اپنے قبیلے میں، تو یزید وہیں پر پیدا ہوا ہے، اور اس کی تربیت سب عیسائی اور مسیحی ماحول میں ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور سارے اس کے اشعار بھی دیکھ لیجئے، اس کی تعلیمات بھی، اس کے کلمات بھی، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں والی کوئی چیز نہیں ہے تاریخ میں ملتی اس کی، سب چیزیں مسیحیوں والی ہیں۔ اسی لیے آپ یزید کے مشاور دیکھ لیجئے، جو دوست تھے، جو جن سے مشورہ کرتا تھا، وہ بھی سب کرسچین تھے، عیسائی تھے۔ صحیح، یزید کے اشعار دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی ہے، اس کی ساری تربیت بھی وہی تھی۔ اسی لیے یزید کی زندگی ساری فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے، اسلام کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اور اس کی موت کا بھی واقعہ ہے کہ یہ ساری زندگی آپ کو پتہ ہے کہ عیاشی میں ہی گزاری ہے، اور اس کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ مرا ہے، اس کی سٹوری یہ تھی کہ ایک وہ تیز رفتار گھوڑے پر اس نے اپنے بندر کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک پر خود بیٹھا ہوا تھا، اتنا مست تھا کہ وہ گھوڑا دوڑ رہا تھا جس پر بندر تھا، اور یہ اتنا مست تھا کہ دوسرے گھوڑے پر پیچھے دوڑا رہا تھا گھوڑا، اور پھر اچانک گرا اور سر کے بل گرا اور وہیں پر فنار ہو گیا۔ اور جس جگہ اسے دفن کیا گیا، جب عباسی خلفاء آئے، عباسی حکومت آئی بنو امیہ کے بعد، تو بنو امیہ کے بعد عباسیوں نے آ کر اس کی قبر کو کھودا تاکہ اس کی لاش کو باہر نکالا جائے، اور جب قبر کو کھودا تو دیکھا کہ قبر میں کوئی چیز نہیں ہے، فقط آگ کی خاکستر باقی ہے۔ یہ تاریخ نے چیز لکھی ہے یزید کے بارے میں، یزید کی قبر کے بارے میں۔ تو یہ جو سزا ہے وہ اپنے اعمال کی یہاں بھی اس نے پائی، قبر اور برزخ میں بھی، حشر اور قیامت میں بھی اپنے اعمال کی سزا یہ پائے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صل علی محمد عجل فرج۔ بس یہ یزید کی شخصیت تھی، اور ایسا شخص ہی، ایسا سفاک شخص ہی امام علیہ السلام کے قتل کا حکم دے سکتا تھا، عام بندہ تو نہیں دے سکتا تھا۔ ایسا ہی کہ جس کی تربیت مسیحیوں میں، عیسائیوں میں ہوئی ہو، وہی کہہ سکتا تھا، جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، جو فقط سفاک ہے اور فاسق اور فاجر ہے۔ اب یہ جو لیٹر لکھ رہا ہے مدینہ میں، اور مدینہ کا اس وقت گورنر ولید تھا، ولید نے سب سے پہلے اپنے مشاور مروان کو بلایا اور کہا کہ یہ لیٹر آیا ہے، تو مروان نے کہا کہ فوری طور پر ان سے بیعت لو۔ اب یاد رکھیے جو ہم نے لفظ ایک سنا ہوا ہے، بیعت لینا، بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے میری طرف، بیعت یہ جو ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا آ کے، بیعت لینا ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ دے دیا ہے، اب میں اس کی اطاعت کروں گا،
اب میرا اولی الامر یہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اب جو بھی یہ امر کرے گا، جو بھی حکم دے گا، میں اس کو فالو کروں گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصطلاح فقہی میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اب جو بھی ہے اس کو فالو کروں گا۔ بیعت کا یہ مطلب ہے۔ اب جب کہا گیا، یزید نے لیٹر لکھا اور کہا کہ بیعت لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یزید کو جو بھی وہ کام کرے اس کو فالو کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے فرمان اور اس کے دستور کی پیروی کریں گے، یہ مطلب ہے بیعت کا۔ اب مہربان نے فوری طور پر ولید کو مشورہ دیا، ولید گورنر تھا اس ٹائم، ولید سے کہا کہ فوری طور پر ان کو بلواؤ۔ اب یہ سمجھیے گا، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ان بڑوں نے بیعت کر لی، خاص طور پر حسین ابن علی نے اور عبداللہ ابن زبیر نے، تو یہ جو پبلک ہے، عوام ہے، یہ عام روٹین میں فوری طور پر بیعت کر لیں گے۔ فوری بلاؤ، ابھی بلاؤ، ابھی فوری بلاؤ۔ اب توجہ رکھیے گا اس بات کی طرف، الفاظ جو ہیں یہ دو لفظ آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ اس نے کہا کہ ان خواص کو بلا لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو عوام بھی بیعت کر لے گی۔ خواص سے کیا مطلب ہے؟ لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے کہ فلاں خواص ہیں، یہ عوام ہیں، عوام یعنی پبلک، خواص یعنی کچھ خاص لوگ، کچھ اسپیشل لوگ۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ خواص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد کہ جو اپنا ڈیسیژن خود لیتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ڈیسیژن لیتے ہیں، اور ان کو ساری پکچر کلیئر ہوتی ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں عقل و شعور کے مطابق کرتے ہیں، اور پبلک ان کے فیصلوں پر چلتی ہے۔ پبلک جو فیصلہ کرتی ہے، ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز۔ یہ اگر خواص فیصلہ کریں گے تو پبلک بھی کہے گی کہ ٹھیک ہے۔ عوام وہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کے دیکھا دیکھی میں فیصلہ ڈیسیژن لے لے۔ آپ نے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز کریں، فیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آتی ہے، جو فیشن ڈیزائنر ہیں، جو ڈیزائن کرنے والے ہیں، جو پیچھے سے جن کا مائنڈ ہے، اصل میں وہ ہیں، خواص ہیں۔ اور جو پبلک کیا ہوتی ہے، اس فیشن کو فوراً کرنا، دیکھا دیکھی میں پہننا شروع کر دیتی ہے۔ وہاں بھی ایسا تھا کہ کچھ خواص تھے، جیسے امام حسین علیہ السلام خواص ہیں کہ ان کے فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں پبلک پر۔ پبلک تو دیکھا دیکھی میں کر دے گی، لیکن یہ لوگ دیکھا دیکھی میں نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، چاہے یہ فیصلے مثبت ہوں، چاہے یہ فیصلے منفی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے فیصلے مثبت، اور دوسرے بعض خواص کے فیصلے منفی تاریخ نے ثبت کیے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اب جب بیعت کے لیے بلایا ہے ولید نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں، تاریخ یہ بتاتی ہے، وہ قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مسجد میں تھے اور مسجد کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوئے، مصائب میں بھی پڑھتے ہیں۔ جو چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ولید کے پاس گئے ہیں تو ولید کی بات شروع کرنے سے پہلے امام علیہ السلام نے ولید سے پوچھا ہے کہ امیر شام کی طبیعت خراب تھی، اس کا کیا حال ہے؟ توجہ فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اتنے بصیر، بابصیر اور بصیرت والے تھے کہ اس کی بات کرنے سے پہلے امام اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو یہ چیز پتہ چل چکی تھی، جو وہ چاہ رہا تھا کہ میں بتاؤں۔ امام نے کہا کہ امیر شام کا کیا حال ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، وہ مریض تھا، اس کا کیا بنا؟ تو فوراً سے ولید نے کہا کہ تعریف جملات کہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں یہ بھی جملات ملتے ہیں، اور امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور خدا اس کو جزائے خیر دے، اس قسم کے جملے ولید نے بولے۔ اور پھر کہا کہ اب نیا امیر بن چکا ہے، وہ یزید ابن معاویہ ہے، اور اس نے یہ لیٹر لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ حسین ابن علی سے اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ یہ اس ولید نے امام علیہ السلام کو لیٹر دکھایا۔ امام علیہ السلام کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ امام نے فرمایا
تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میرے جیسی شخصیت پبلک کے سامنے بیعت کرے، نہ یہ کہ رات کے اندھیرے میں بیعت کروں؟ اگر تم چاہتے ہو، تمہیں تو میرا تعارف ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب پبلک سے بیعت لینا دن کی روشنی میں، تو پھر اس وقت مجھے بھی بلانا، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ میں اپنا جو بھی میرا وظیفہ ہے وہ انجام دوں گا، جو بھی وظیفہ بنتا ہے۔ ولید کو یہ جواب دیا۔ جب ولید نے یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، مجھے آپ سے امید ہی یہی تھی کہ آپ یہی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو تھا کہ یہ بیعت کر لیں گے۔ صحیح، یہاں مروان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی یہ چیز۔ اس نے کہا کہ ولید سے کہا کہ ان کو جانے نہ دے، اگر ابھی یہ چلے گئے تو کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے یزید کی۔ ابھی بیعت لے، اگر نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر ابھی۔ یہ مروان نے کس کو کہا؟ ولید کو مشورہ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ جملات اس مروان نے کہے تو امام حسین علیہ السلام غصے میں آئے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ یبن الزرقاء، اے زرقاء کے بیٹے۔ مروان کی ماں کا نام تھا۔ عموماً امام ایسے جملات نہیں بولتے، لیکن امام نے وہاں یہ جملہ بولا اس کی ماں کو مخاطب کر کے، کیونکہ اس کی ماں بدکار عورت تھی جو پوری عرب میں مشہور تھی۔ اے زرقاء کے بیٹے، تیری یہ جرت کہ تو یہ کہے کہ میں بیعت کروں، اگر بیعت نہیں کرتا ہوں تو میرا سر قلم کر دے گا تو۔ امام نے فرمایا کہ تو سر قلم کرے گا یا یہ ولید سر قلم کرے گا؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ یہ امام علیہ السلام نے اپنے جلال میں یہ جواب دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ولید کی طرف مخاطب ہوئے، اور یہ جملے امام علیہ السلام کے یہ جملے تاریخ میں ہیں۔ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فرماتے امام کہ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، کہ اے ولید تجھے پتہ ہے کہ ہم اہل بیت نبوت میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم رسول کے گھرانے میں سے ہیں۔ ہمارے گھر میں رسالت اتری ہے، رسول ہمارے گھر سے ہیں اور ہم رسول کے گھر سے ہیں، اور ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ وحی الہی لے کر آتے تھے۔ ملائکہ کے رفت و آمد کی جگہ ہمارا گھر تھا۔ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق، کہ تو کس کی بیعت کی بات کر رہا ہے؟ یزید کی بیعت کی بات، کہ جو کون ہے؟ جو ایسا شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے، جس کی برائیاں علنی ہیں، چھپ کے برائیاں نہیں کرتا ہے بلکہ علناً برائیاں کرتا ہے، آشکارا برائیاں کرتا ہے، شراب علنی پیتا ہے، قاتل ہے علنی طور پر، فاسق و فاجر ہے، اور وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں۔ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا کہ میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ أَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، جب صبح ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ بیعت اور خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے، یزید یا میں۔ یہ امام علیہ السلام کا جواب تھا۔ اور آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ ایک تحلیل ہے، یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اب تحلیل یہ ہے، انالائز کر رہا ہوں اس چیز کو کہ کیوں مروان ولید کو کہہ رہا ہے کہ سر اڑا دو، ابھی بیعت یا تو کریں یا تو مروا دو، یہ کیوں کہہ رہا ہے مروان؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مروان اس بات سے اس کے دو ہدف تھے، ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا مروان۔ ایک تو یہ کہ ولید کے ہاتھ سے امام علیہ السلام کو مروانا چاہ رہا تھا، اور دوسری چیز کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بہت بغض تھا، گویا کہ اپنے دل کی بھڑاس، اپنا غصہ نکالنا چاہ رہا تھا ولید کے تھرو، اس لیے چاہ رہا تھا کہ ایک تیر سے دو شکار کرے۔
کہ اپنا جو بغض تھا، اپنا جو کینہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی باقی نہ بچے. جیسے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر بھی جو دھمکیاں دی ہیں وہ اس شخص نے نیگیٹو رول پلے کیا ہے. اور اس کو پتہ تھا کہ اگر ولید امام کو مدینہ میں ہی شہید کر دیتا ہے، یہ دوسرا نقطہ دھیان رکھیے گا، اس کو پتہ تھا کہ اگر یزید مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیتا ہے، ہوگا کیا کہ مدینہ والے تھوڑے سے اٹھیں گے اور یہ چیز ولید کے لیے ہی مشکل کھڑی کر دے گی یہ چیز، اور ہوگا یہ کہ یزید ولید کو مدینے سے ہٹا دے گا اور اس کی جگہ میں گورنر بن جاؤں گا. اصل گیم یہ تھی. ایک تیر سے یہ سب چیزیں شکار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ولید کام کرے اور میرا غصہ بھی اتر جائے اور میں یہ ہٹے گا اور اس کی جگہ میں بھی لے سکوں. یہ کربلا کو سمجھنے کے لیے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، مدینے کا مرحلہ یہی تھا کہ مرحلہ انکار بیعت، کہ امام حسین علیہ السلام نے اس مدینے میں بیعت سے انکار کیا. اور بیعت سے انکار کرنے کے بعد کیا کیا، کتنا ٹائم امام مدینہ میں رکے اور اس کے بعد مدینہ میں امام علیہ السلام کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں، اور مدینہ میں اس انکار بیعت کو کس طرح دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا گیا. یہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں عرض کریں گے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے کہ اس بارگاہ میں آئیں اور چند آنسو بہا کر خدا کے قرب کا ذریعہ بن سکیں. گریہ قرب کا ذریعہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. خدا سے دعا کیجیے کہ خدا ہم سب کو ان آنسوؤں کا رزق عطا کرے. یہ یقین کیجیے بہت بڑا رزق ہے. سوال یہ ہے کہ آیا امام حسین پر رونا بدعت ہے؟ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روتے ہو حسین پر، یہ بدعت ہے. یقین کیجیے یہ سنت الہی ہے. رونا نہ فقط بدعت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے. سورہ دخان کی آیت ہے کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. کچھ وہ لوگ تھے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے نہ آسمان نے آنسو بہائے نہ زمین نے ان پر گریہ کیا، لیکن کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جب وہ شہید ہوئے تو آسمان بھی ان پر رویا اور زمین نے بھی ان پر گریہ کیا. وہ کون تھے؟ روایات میں ہے کہ وہ یحییٰ ابن زکریا تھے اور حسین ابن علی تھے. جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا ان کا بھی سر قلم کیا گیا تھا. اسی طرح مولا حسین کا سر بھی قلم کیا گیا تھا. عاشورہ کے دن روایات یہی ہیں کہ جب سر قلم ہو گیا تو اس کے بعد آسمان کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی.
آسمان بھی سرخ ہو گیا۔ آسمان کا سرخ ہونا یہ بتا رہا تھا کہ آسمان بھی گریاں ہے حسین ابن علی پر، اور زمین نے بھی گریہ کیا۔ مختلف کتب میں ہے کہ جب پتھروں کو اٹھایا گیا، پتھروں کے نیچے سے خون جاری تھا۔ رونا بدعت نہیں ہے، رونا سنت الہی ہے، رونا سنت رسول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا خواب میں کہ بال کھلے ہوئے تھے، گریبان چاک تھا، اور رسول اللہ نے ایک چھوٹی سی شیشی اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی۔ شیشی میں خاک کربلا تھی، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، تو بتایا کہ میرے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ بھی گریاں تھے، رسول اللہ بھی گریاں تھے۔ رونا فقط بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، سنت الہی ہے، سنت رسول ہے، اور سنت اصحاب بھی ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی کربلا کی جگہ پر رک کر سید الشہداء کو بلا کر کہا کہ یا ابا عبداللہ اصبر اصبر، اے حسین آگے آؤ، صبر کرنا صبر کرنا۔ جب پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین یہ کیا داستان ہے، تو علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا میں نے ایک دن رسول کو خود دیکھا تھا، رسول اللہ گریاں تھے۔ جب آگے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کسی نے اذیت دی، آپ کو کسی نے تنگ کیا، تو کہا نہیں، مجھے ابھی ابھی حضرت جبرائیل نے خبر دی ہے کہ آپ کا نواسہ فرات کے کنارے پر بے گور و کفن اور تشنہ لب مارا جائے گا، اس لیے اے علی رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی حسین پر گریاں تھے، حسین کے غم میں آنسو بہا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو روایت یہ ہے کہ جو بھی گریہ کرتا ہے، جس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں، روایت یہ ہے صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، خداوند تبارک و تعالی درود و سلام بھیجتا ہے حسین پر آنسو بہانے والوں کے لیے، حسین پر آنسو بہانے والوں کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ جو شخص جو آنسو نہ بہا سکے، اسی لیے روایت میں کہا گیا ہے کہ من بکا او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، کہ جو آنسو بہا نہ سکے تو وہ کم از کم آنسو بہانے والی شکل بنا لے، یہ شکل بھی بنا لے گا تب بھی اس کو جنت مل جائے گی۔ عزادارو، مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے یا اللہ تو نے جنت کا وعدہ تو کیا ہے، تو ہمارے دلوں سے آگاہ ہے، تو ہمارے دلوں سے آگاہ ہے، تو سب بھیدوں کو، تو سب رازوں کو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ لیکن کم از کم ہم حسین کی بارگاہ میں اگر آنسو نہ بھی بہا سکیں تو کم از کم شکل بنا کے ان آنسو بہانے والوں میں شامل ہی ہو جائیں، ان آنسو بہانے والوں میں شامل ہی ہو جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے گریہ نہ کرنا، جفا ہے رسول اللہ کے ساتھ، جفا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ کوشش کرے انسان، کوشش کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اگرچہ بتایا گیا ہے کہ ایک مچھر کے بال کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ نکل آئے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ عزادارو، اجرکم اللہ۔ اب اپنا مصائب یہاں سے شروع کروں گا۔ عزادارو، جب 11 کا دن آیا، 10ویں گزر گئی، 11 کا دن طلوع جب سورج نے کیا اور زہرا کا جب سورج غروب ہو گیا تو
یہ بیویاں اور بچے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سارا دن جب 10 کا گزار چکے اور جب 11 کا دن آ گیا، یہ ساری شام غریبہ بھی ان سب نے جلتے ہوئے خیمے دیکھ لیے، کربلا کے صحرا میں یہ بیٹھے ہوئے تھے بیویاں اور بچے۔ عزیزارو آپ کو پتہ ہے کہ کس لیے بیٹھے تھے؟ کس لیے بیٹھے تھے؟ اپنی اسیری کا انتظار کر رہے تھے، اپنی اسیری کا انتظار کر رہے تھے، اپنی اسیری کا انتظار کر رہے تھے۔ عزیزارو ایک مصائب آپ نے سنا ہے، لیکن سید ابن طاؤس لعوف میں اس کے بالکل برعکس بتاتے ہیں۔ عزیزارو ہم نے سنا ہے کہ جب ان کو شہداء کے مقاتل کے قریب سے لے جایا گیا، جبکہ سید ابن طاؤس نے یہ لفظ لکھے ہیں، کہا ہے وَقُلْنَا بِحَقِّ اللَّهِ إِلَّا مَا مَرَرْتُمْ بِنَا عَلَى مَسْرَعِ الْحُسَيْنِ۔ اس ہرانے اشقیاء کو قسم دینا شروع کر دی، کہا کہ اے ملونو ہم تمہیں اللہ کے قسم دیتے ہیں کہ تم ہمیں شہداء کے جسموں کے قریب سے گزارو، ابدان مطہرہ کے قریب سے گزارو۔ اب عزیزارو جب ان کو گزارا گیا قریب سے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بیویاں اور بچے اونٹوں پر سوار تھے، ہاتھوں میں رسن تھے، لیکن جب اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھا، سب بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرا لیا، اونٹوں سے نیچے گرا لیا۔ عزیزارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن تصور کیجئے وہ خواتین کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور وہ بلندی سے جب نیچے زمین کی طرف آئے انسان تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اب اگر ہاتھ بھی بندھے ہو، یہ بیویاں کس طرح زمین پر آئی ہوگی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزارو تاریخ نے لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں ایک خاتون کو دیکھ رہا تھا جو علی و زہرا کی بیٹی تھی، جب وہ اونٹ سے نیچے آئی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے بچوں کی طرف جائے گی، اون محمد کے لاشے کی طرف جائے گی، لیکن میں نے دیکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ لاشوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی اپنے بھیا حسین کے لاشے پر پہنچ گئی، اپنے بھیا حسین کے لاشے پر پہنچ گئی۔ عزیزارو اب سوال یہ ہے کہ لاشے کی پہچان انسان کی شکل سے ہوتی ہے، چہرے سے ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں زینب آپ پر، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ سر تن سے جدا تھا سید الشہداء کے بدن اقدس کا، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ عزیزارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بہن کو بھیا کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، بہن کو بھیا کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جب بہن قریب ہوئی، بہن نے بھیا کے بدن اقدس کے قریب آ کر ایک بیان کیا، کیونکہ اس وقت چہرہ مبارک نہیں تھا، قریب ہو کر کہا انت یا اخی، انت یا اخی، انت ابن والدتی، انت ابن والدتی، اے بھیا، اے حسین، اے میرے ماں جائے، آیا آپ ہی حسین ہو، آپ ہی میرے ماں جائے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزارو جب بھیا کو پہچان لیا، مدینے کی طرف منہ کر کے نانا کو مخاطب ہو کر کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، صلی علیک ملیک السماء، ھذا الحسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء وبناتک السبایا۔ یا رسول اللہ، اے نانا جان، یہ وہی حسین ہے جسے آپ کندھوں پر اٹھاتے تھے،
جسے آپ اٹھا کر بوسے لیا کرتے تھے آج خون میں لت پت ہے۔ یا رسول اللہ آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی نواسیوں کو قیدی بنایا جا چکا ہے۔ وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا۔ عزیزانو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے یہ بیان کیوں کیے؟ عزیزانو اس کا جواب شاید یہ تھا، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ رسول اللہ نے جس طرح حضرات حسنین کے لیے تاکید کی تھی ان کی محبت کی، اسی طرح زینب کبریٰ کے لیے بھی تاکید کی تھی۔ کہا تھا اے امت والو یہ میری نواسی زینب ہے، یہ میری نواسی زینب ہے، اس کی شباہت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہے، اے امت والو اس کا خیال رکھنا۔ رسول نے یہ وصیت کی تھی عزاداروں، لیکن امت والوں نے کس طرح وصیت پر عمل کیا تھا؟ امت والوں نے کس طرح وصیت پر عمل کیا؟ یہ وہ خاتون تھی جسے رسول کی وصیت تھی، لیکن امت والوں نے زینب کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا، زینب کو نامحرموں کے سامنے لایا گیا، زینب کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس آخری جملے عزادارو یہ مقتل میں لکھا ہے کہ جب بی بی اپنی قربانی پیش کر چکی اور یہ جملے کہہ چکی اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ یا اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ عزادارو مقتل نے لکھا ہے ایک 4 سال کی بیٹی تھی، وہ آگے بڑھی۔ عزادارو یہ وہی بیٹی تھی جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی، آگے بڑھ کر اپنے بابا کے سینے کو پہچان کر کے اپنے بابا کے قریب ہوئی، اور عزادارو معجزانہ انداز میں اب ندا آئی اے سکینہ اس پیغام کو سب تک پہنچانا، یہ کہنا شیعتی مائن شربت عذب مائن فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے لوگو اے مسلمانوں جب بھی کسی غریب کو یاد کرنا، جب بھی کسی شہید کی شہادت کو یاد کرنا، فاندبونی میرے لیے بھی گریہ کرنا، مجھے نہ بھولنا۔ یا سید الشہداء ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں گریہ ہے، ہم آپ سے تقرب اللہ کے خواستار ہیں۔ یا سید الشہداء مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اپنی 4 سالہ بیٹی کو کس طرح اپنے قریب بلایا ہوگا، اپنے سینے پر سلایا ہوگا، لیکن قربان جاؤں اس 4 سالہ بیٹی پر جب دوبارہ اونٹ پر سوار ہوئی، کبھی شام اور کبھی کوفہ میں کبھی تماچوں سے استقبال کیا گیا، کبھی نیزوں سے اور کبھی تازیانوں سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔